حضرت مولانا محمد ذکریہ رحمہ اللہ نے بھی فضائل اعمال میں روز صبح شام پڑھتے ہیں، یہ حدیث موجود ہے کہ جب کوئی ایسی مجمع ہو، اس کا مفہوم یہ ہے ایسے لوگ ہوں اس مجمع میں جمع ہوں، اور جمع ہونے کے لیے مقصد اس کا یہ ہو کہ اللہ کا ذکر کریں گے، وہ تو ہے الحمدللہ۔ دوسرا مقصد ان کا یہ ہو کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ جس مجمع کے ساتھ، ایسے مجمع میں ان دو چیزوں کے ساتھ کوئی جمع ہو کے بیٹھ جاتا ہے تو پھر اللہ کے نبی اس کی بشارت فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک فرشتہ ندا مارتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اور فرشتوں کی جو حدیثوں میں بات آئی ہے کہ آواز لگانا جو ہے ہم نہ سنیں لیکن ہماری روحیں ضرور سنتی ہیں الحمدللہ، باقی پوری کائنات سنتی ہے اس کے بارے میں جو اعلان کیا جاتا ہے آسمانوں سے۔ تو فرشتہ جو ہے وہ ندا مارتا ہے اور ایک ایک چیز جو کائنات کی اس کو سنتی ہے سمرا کو، وہ کہتا ہے جی بیٹھ اٹھ کے فلاں مسجد کے اندر فلاں مقام پر چند حضرات، اتنی دن نا بریڈ فورڈ میں ماشاء اللہ بہت لوگ ہیں آپ کے ارد گرد بھی ماشاء اللہ، مسجد اتنی بڑی خوبصورت مسجد ہے تو کتنی بڑھ جاتی ہے اللہ کے فضل سے، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جس پہ اللہ کے فضل ہوتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ اپنی طرف رغیب کر دیتا ہے، مرغوب کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا اس حدیث میں کہ بھائی جب ایسے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں ذکر کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے، تو فرشتہ پھر اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں فلاں مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں، فلاں لوگ بیٹھے ہیں، بچے ہیں، جو بھی ہیں، اس میڈیا کے ذریعے بھی جو شامل ہیں اس میں، عورتیں مرد ہیں بچے، جہاں تک پوری دنیا میں اعلان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ان کو بخش دیا۔ ساری زندگی کا ہمارا مقصد ایک ہی ہے دوستو، ہر عبادت کا مقصد یہی ہے، ہماری خواہشات یہی ہیں، ہماری دعائیں یہی ہیں، ہمارا رات کا گریا یہی ہے، ہمارے حج یہی ہیں، ہمارے عمرے یہی ہیں، ہمارے دعاؤں کا حاصل یہی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر وقت دین کی نسبت سے یہی ہے کہ اللہ تو ہمیں بخش دے، تو ہمیں بخش دے، یہی نا بھائی تقاضا ایمانی، فطرت ایمانی، بولے سبحان اللہ۔ وہ کب پیدا ہوتا ہے آدمی میں؟ جس میں ایمان ہوگا، یاد رکھیں، جس میں جسم ہوگا اس میں تقاضا ہوگا، اور جس میں ایمان ہوگا اس کا پھر ایمانی تقاضا بھی، میرے بھائی غور سے سننا میری بات، ایمان کا کسی کوانٹٹی پر ایمان کا ہونا خود بہت بڑی چیز ہے، اس کے ذرے کے بار بھی ایمان جو ہوگا انسان میں وہ دوسرے سے بالکل مختلف ہوگا جس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو ذرے کے برابر بھی اگر اس میں ایمان ہے، جسم انسان کا کیسے بھی جسم ہے، کتنا کمزور ہے، لیکن بھوک کا تقاضا آئے گا، پیاس کا تقاضا آئے گا، تو ایمان کتنا بھی چھوٹا ہو انسان کے اندر لیکن اس میں تقاضا ہے، ایمان تقاضا کرتا ہے اس چیز کا، جیسے جسم تقاضا کرتا ہے، اس کا کیا تقاضا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم آ رہا ہو تو فوراً اس کو ادا کر دو، سبحان اللہ۔ جیسے جسم کا ہے، بھوک لگ رہی ہے تو فوراً کھا جاؤ، ویسے چنے کھا جاؤ اور جناب روٹی کھا جاؤ، پانی پی لو، خربوزے کھا لو، اس کو فل کر دو اپنی چیز کو۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان یہ ڈیمانڈ کرتا ہے انسان کی جس کے اندر ایمان ہوگا، جیسے ہی اللہ کا کوئی حکم آ رہا ہے اس حکم کے ساتھ انسان کو فوراً بھوک لگ جانی چاہیے، بھوک لگنی چاہیے، لو بھائی، اور پھر بھوک لگے گی اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس حکم کو پورا کر دو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ادھر اذان ہوئی نماز کی، ایمان کا تقاضا ہو گیا، پھر اس کو نیند انسان کام آئے گی، بھوک لگتی نیند آتی ہے نہیں آتی، پیاس لگتی نیند آتی ہے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تو نہ اللہ تعالیٰ کو لا یکلف اللہ نے تو کوئی ایسی ہم پہ سختی کی ہی نہیں، ہماری نیچر کے برابر بالکل اللہ نے عبادت دی ہے۔ جو صبح اٹھا دیتے ہیں ہمیں فجر کے وقت، لوگ دیکھتے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے، یار یہ کدھر جا رہے ہیں، دے رہے ہیں یار ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کو تو تقاضا لگ رہا ہے، جیسے جس کا پیٹ صحیح ہے وہ تو روٹیاں کھا رہا ہے، اور جس کا پیٹ خراب ہو گیا یعنی کیا کر رہے ہیں، مجھے تو بھوک نہیں لگ رہی۔ تو جو بھاگتا چلا آ رہا ہے اندھیرے کے اندر اور جناب یار مسجد کو تلاش کر رہا ہے کہ یا میں نماز پڑھوں، تو پتہ چلتا ہے اس کا ایمان بڑا پرفیکٹ ہے، ماشاءاللہ بڑا طاقتور ایمان ہے، ایک دم ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ یار چل، اس کو چین نہیں آ رہا، بھاگتا آئے گا مسجد میں، کسی کا آسان نہیں، اس کو کسی نے فٹافٹ وضو کرے گا، ٹھنڈا مل جائے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنا پاگل ہوتے اس وقت نہیں، اس وقت اگر ٹھنڈا بھی آ رہا ہوگا نا وضو نہیں سوچے گا، ٹھنڈا بھی کر لے گا، پانی کلی بھی کر لے گا، بعد میں شکایت کرے گا کمیٹی والے سے۔ علاج دیکھیں بہت چھوٹا علاج ہے، آپ جانتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، سارا قرآن حدیث میں علاج ہے،
کتنا بڑی حدیث ہے. کل شیء ثقالۃ القلب ذکر اللہ. بولے سبحان اللہ. کیوں؟ سارا جب جسم انسان کا اسٹامک خراب ہو جاتا ہے میرے بھائیوں تو بیماری لگ جاتی ہیں. حکیم کہتے ہیں بھائی ساری بیماری کہاں سے نکلتی ہیں؟ پیٹ سے. اس کو صحیح کرو تناسب صحیح ہو جائے گا. مجھے ایک پیر صاحب ملے, وہ اپنے کیا کہتے ہیں حکیم صاحب, سخت میرا پیٹ خراب تھا, مسئلہ بھی تھا کہ نزلہ نہیں ہے حقیقت میں, آپ کچھ مرد ہو تو میں کیا کہتا ہے آپ کو, میں نے پیٹ میرا بالکل سے خدا کا کہتا نہیں, ہم آپ اس کا علاج کریں گے, نبض دیکھیے آپ. مجھے کیا پتا وہ پیٹ سے نزلہ نکلا, علاج نہیں ہوا. انہوں نے 2 گولیاں بنا کے مجھے دیں, میں نے کھائی, الحمدللہ بالکل صحیح ہو گیا. تو اسی طرح اللہ نے اشارہ فرمایا اس چیز کا. حدیث ہے کہ انسان کے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے, گوشت کا لوتھڑا ہے. حدیث کا مفہوم ہے, سب جانتے ہیں حدیث کو ماشاءاللہ. کیا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا ہے. اگر وہ لوتھڑا صحیح ہے, وہ بوٹی صحیح ہے, تو سارا جسم صحیح ہے. کون سا جسم؟ روحانی جسم, ایمانی کی بات کی جا رہی ہے. یہ کھانے پینے والا جسم نہیں ہے, اندر کی بات ہو رہی ہے, یعنی ایمان کے تقاضے کی بات ہو رہی ہے. کہ اگر آپ کا یہ لوتھڑا گوشت کا یہ بوٹی صحیح ہے تو پورا ایمان آپ کا بالکل صحیح ہے, کمپلیٹ ہوگا, پورا تقاضا نکلے گا ایمانی. جب ایمانی تقاضا پورا ہوگا تو الحمدللہ اللہ اور رسول کا کوئی حکم آپ توڑ ہی نہیں سکتے. ضرورت نہیں آپ توڑ دیں, کیونکہ آپ کی زندگی ایک تقاضا بن جائے گا ایمان کا. آپ بے چین رہیں گے, آپ کی روح بے چین رہے گی کہ نہیں یار میں نماز کیسے چھوڑ دی. آپ چمبے لگ جائے گا آپ کو, میں نہیں چھوڑ سکتا نماز کے وقت سے 15 منٹ پہلے آپ نماز کا فکر شروع ہو جائے گا آپ کو. جن کے ایمان اس مقام پر پہنچے ہوئے ان سے پوچھیں کہ ان کی نماز کا کیسے تقاضا ہوتا ہے. ان کی نیند گہری ہو ہی نہیں سکتی فجر کے وقت, خدا کی قسم جرک مار کے اٹھتے ہیں بسترے سے, جس کو قرآن نے تعریف کی ہے. ان کے جسم لگتے ہی نہیں بستروں پہ, کچھ ہلتے ہی رہتے ہیں صحیح رات. کیا نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ کیوں؟ بڑا اچھا ایمان کا تقاضا ہے, بڑا تندرست ان کا ایمان ہے. تو اب پتہ ہی چل گیا بیماری اس کی. بیماری یہ ہوئی کہ انسان کا جب دل خراب ہو جاتا ہے, بگڑ جاتا ہے, تو اس کا ایمان کا تقاضا ختم ہو جاتا ہے. اس کی ساری جو روحانیت ہے اس کے اندر سب نکل جاتی ہے. نہ اس کو نماز کا فکر ہوتا ہے, نہ اس کو کسی چیز کا فکر ہوتا ہے, نہ بے ایمانی کا فکر ہوتا ہے, نہ جھوٹ کا فکر ہوتا ہے, نہ فراڈ کا فکر ہوتا ہے, کیونکہ اس کے تقاضے سارے نکل گئے ایمان کے. بس وہ ایک ڈبہ بن کے رہ جاتا ہے, جس تو دھکیل دو چلا گیا, جس طرف چلو نہیں چلا گیا. تو ہمیں اپنے علاج کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کام کرنا چاہیے کہ اپنے دل کی اصلاح کرنی چاہیے. جب وہ دل ہمارا صحیح ہو جائے گا الحمدللہ, جیسے جیسے دل صحیح ہوتا چلا جائے گا سبحان اللہ آپ پہ رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا. سب سے پہلا جو آپ کے دل اور ایمان کی نشانی کیا نکلے گی؟ آپ پہ رنگ رسول چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سنتوں سے آپ کو محبت ہو جائے گی. مجھے پتا ہے آج آپ کسی کی سنت کی بات کریں تو اس کو پسینہ چڑھ جاتا ہے, ہاں یار کیسے کر سکتے ہیں, اس ملک میں ہوگا نہیں. اور جب ایمان کا تقاضے پہ آپ آ جائیں گے, دل آپ کا صحیح تندرست ہو جائے گا الحمدللہ, آپ نے اس کو تندرست کر لیا. سب سے پہلے جو آپ کی آنکھ نظارہ دیکھے گی سبحان اللہ, آپ سب سے پہلے جو دیکھیں گے کیا دیکھیں گے؟ سرکار سنتوں کی قیمتیں آپ کو نظر آئیں گی کہ کتنی قیمتی چیزیں ہیں. کون سی گولی دیں, کون سا اس دیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ قرآن میں ذکر فرمایا, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سبحان اللہ, چھوٹا سا اور پورا قرآن بھرا ہوا ہے اس علاج سے. ذکر کے بارے میں اللہ نے جو قرآن پورا بھرا ہوا ہے ذکر کا, آپ بائی پاس نہیں کر سکتے ذکر کی حیات کو. ایک آیت پڑھی صرف میں نے آپ, کتنا واضح کا ہے, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کیا سبحان, پورا مفہوم آ گیا, دنیا سے لے کے آخرت تک, دنیا کی بڑھائیوں سے لے کے آخرت تک, دنیا کے سارے معاملات سے لے کے آخرت تک, اولاد, گھر, بیوی, بچے, کاروبار, صحت, سب کچھ دنیا کی بڑھائیاں کس میں ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. آخرت کی ساری مناظر اللہ پاک نے اس میں لکھ دی. جتنے بھی سارے ہمارے دینی معاملات جتنے بھی ہیں, یاد رکھیں, ہماری نمازیں, روزے, حج, زکوٰۃ, قرآن, تفسیر, تبلیغ, جتنی بھی لائن ہیں ہمارے دین کی, ساری کی ساری جو ہے سبحان اللہ کس پر مبنی ہے؟ اللہ کے